بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند بیوہ ہوئی تو اس کی تینوں بیٹیوں کو اس گھر کی مالکن نے گود لے لیا جہاں میں کام کرتی تھی۔ وہ لڑکیاں سارا دن کمرے میں رہتی اور جب باہر نظر آتی تو کمر باندھ کر چل رہی ہوتی۔ میں بڑی حیران تھی، آخر یہ اس کمرے میں کرتی کیا ہیں؟ اور پھر ایک دن صفائی کا بہانہ کر کے کمرے میں گھس گئی تو چیخ نکل گئی کیونکہ وہاں تو آج پھر میں گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی جب میری نظر اس بند کمرے کی طرف پڑی جہاں وہ تینوں رہتی ہیں۔ لیکن پورا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام کاموں کو نمٹا کر اپنے گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں نہ تو کمرے سے باہر آئیں اور نہ ہی اس کمرے میں کوئی جاتا دکھائی دیا۔ میں واپسی کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی تو سائرہ کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے جو ہی اس کی طرف دیکھا دل نے سوچا کیونکہ وہ تو اپنی کمر باندھے ہوئے تھی اور لنگڑا کر چلتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا بہت دیر ہو گئی ہے، بانو میرے آنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف دوڑی چلی گئی۔ میں نے دروازہ بجایا تو بانو فوراً دروازہ کھولتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی اور بے صبری سے کہنے لگی، بھابھی کیسی ہیں وہ لوگ؟ آج کیا کر رہی تھی؟ ٹھیک تو ہے نا وہ تینوں؟ انہیں وہاں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، بانو تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ تینوں بھی وہاں خیریت سے ہیں اور خوب مزے میں ہیں۔ میری تسلی بھرے الفاظ سن کر بانو کو سکون کی سانس آئی اور وہ خوشی خوشی میرے لیے کھانا لینے گئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ کر ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ لیکن میرے دل کا جو ڈر تھا وہ میں بانو کو اس وقت بالکل نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بانو کی صحت نے پہلے ہی کافی اتار چڑھاؤ دیکھے تو وہ اور مزید صدمے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں اور بانو کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلے گئے تھے۔ بانو تو مجھ سے ان تینوں کی خیر خیریت کا جان کر سکون سے سو چکی تھی، لیکن ساری رات میں بے چین رہی اور بالکل نہ سو سکی کیونکہ میری آنکھوں نے جو آج دیکھا کہ سائرہ کمر پر ٹائٹ سے دوپٹہ باندھی ہوئی تھی۔ پر ایسا کیوں؟ مجھے اس وقت اپنی بیوہ نند بانو کی فکر لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس کی تینوں بیٹیوں کو۔ غربت کے مارے بانو نے میرے ہی مالک مالکن کو بے اولاد ہونے کی وجہ سے بچپن میں ہی گود دے دیا تھا۔ میاں کے مرنے کے بعد بانو کے سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کے سسرال والوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ بیچاری اپنی تینوں بیٹیوں کو لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تب میں نے بانو کو اپنے چھوٹے سے گھر میں جگہ دے دی تھی اور اس کی تینوں بیٹیوں کو اچھی پرورش کے لیے میں نے اس کی رضامندی سے ہی انہیں بچپن میں ہی اپنے مالک مالکن کو گود دے دیا تھا۔ میں اس گھر میں پچھلے کئی سالوں سے نوکری کر رہی تھی۔ میں مالک اور مالکن کے رویے سے اچھی طرح واقف تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہیں میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا، کہیں میں نے ان لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑ کر غلط تو نہیں کیا، لیکن آخر میں نے بھی تو ان کا بھلا کیا، وہ بھی تو سالوں سے بے اولاد تھے۔ میں اپنے آپ سے ہی سوالات کے جوابات مانگ لیتی تھی اور اپنے دل کو تسلی دے دیتی تھی۔ میں جب بھی سویرے گھر سے کام کے لیے نکلتی تو میری نند میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ میں اس کی روتی آنکھیں دیکھ کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتی تھی اور دل میں سوچتی، بانو میں تیری لڑکیاں کبھی اس گھر سے جانے ہی نہ دیتی کیونکہ وہ خود بھی بے اولاد تھی اور میں ان کی پرورش اپنی بیٹیوں جیسی ہی کرتی، لیکن آخر کس کے سہارے؟ یہ تب ممکن تھا کہ میرا شوہر روز رات نشے کی حالت میں گھر نہیں لوٹتا اور کماتا دھماتا، لیکن وہ ایک نشے باز جوا کھیلنے کا عادی روز گھر لوٹتا تو مجھے مارتا پیٹتا اور میرے کمائے پیسے مجھ سے چھین لیتا تھا۔ میری نند اپنے بھائی کی اس عادت سے خوب واقف تھی، اس لیے اس نے میرے فیصلے میں ساتھ دیا، لیکن اس کی بیٹیوں کو ان حالات میں میرے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں گھر سے کام کے لیے اپنے مالک کے گھر نکل گئی تھی اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں مسلسل اسی کمرے کے دروازے پر جاتی تھی، لیکن نہ تو مجھے کوئی اندر باہر آتا جاتا نظر آتا اور نہ ہی ان لڑکیوں سے میری کبھی کوئی ملاقات ہوتی تھی۔ بس اکثر مالکن سے ہی میں ان کی خیر خیریت لے لیتی تھی۔ میں نے آج بھی جب مالکن کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے گئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مالکن وہ تینوں لڑکیاں کیسی ہیں؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اس پر مالکن مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری تینوں بیٹیاں بالکل ٹھیک اور مزے میں ہیں، تم ان کی فکر نہ کرو اور جاؤ جا کر اپنے کام پر دھیان دو۔ اور سنو، میں نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، وہ اب تمہاری نہیں، وہ اب میری بھی بیٹیاں ہیں، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔
तुम ने उन तीनों को सालों पहले ही हमें गोद दे दिया था। मैं चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। मैं फिर किचन का सारा काम निपटाकर निकल ही रही थी कि आज मैंने मायरा को निकलता हुआ देखा। मैं उससे पहले उससे कुछ पूछती, वो भी कमर पकड़े लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसकी कमर पर भी दुपट्टा बंधा हुआ था। मुझे बहुत ही हैरत होती थी कि सारा दिन इस कमरे से ना तो वो बाहर आती और ना ही अंदर कोई जाता, लेकिन जब भी वो तीनों बाहर नजर आती तो उनकी कमर बंधी हुई होती और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती थी। मुझे उन तीनों को देखकर बानो की ममता नजर आने लगती थी, जो बेचारी खुद मेरे सहारे मेरे घर में ठहरी हुई थी और अपनी बच्चियों को गुर्बत के मारे यहाँ छोड़ गई थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे बानो को देखकर एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। मैं उस घर में काम कर रही थी जब मालिक के कहने पर नायमा को उस कमरे से बुलवाया और मालकिन खुद नायमा को पकड़कर मालिक के कमरे में ले जा रही थी। मेरी तो आंखें ही फटी रह गईं जब उसके पैरों में मैंने छाले देखे और साथ ही सायरा और मायरा की तरह उसकी कमर पर भी कपड़ा बंधा हुआ देखा था। मैं ये सब छुपकर देख रही थी। न जाने पिछले कुछ दिनों से ये सब क्या चल रहा था। जो मंजर मेरी आंखें मुझे दिखा रही थी वही सब सच था या फिर कुछ और हकीकत सामने आने को थी। मैंने छुपकर मालिक के कमरे के बाहर अपने कान लगाए तो मेरा दिल धक से रह गया कि मालिक कह रहे थे कि तुमने वो सब किया जो हमने तुमसे रोजाना रात को करने को कहा था। उस पर नायमा ने जवाब दिया, जी मालिक, रोज मामूल की निस्बत अब तो हम लोग वो सब और ज्यादा कर रहे हैं ताकि जल्दी इसका नतीजा सामने आ जाए। उस पर मालकिन नायमा के कंधे पर थपकी देते हुए कहने लगी, शाबाश, बस इसी तरह तुम लोग अपना वो खास काम जारी रखो और जल्दी अपना इनाम हासिल कर लो। मैं तो दंग रह गई कि ये कौन से इनाम की बात कर रहे हैं और ऐसा भी क्या है जो ये तीनों आज इस हालत में, कहीं इनके साथ कुछ नागवार। मैं आज घर लौटी तो बहुत ही घबराई हुई और परेशान थी। मेरे चेहरे से परेशानी के आसार बानो ने पहचान लिए थे। वो कहने लगी, क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है ना? आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। वो मेरी बच्चियां तो ठीक है ना? बानो ने घबराते हुए बेचैनी से पूछा था। मैंने उस वक्त खुद को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ बानो, वो तीनों बिल्कुल ठीक मजे से जिंदगी गुजार रही हैं। वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सुबह से ही और काम भी बहुत था, इसलिए मैं थक गई हूँ। मैं बानो को तसल्ली देकर वहीं सहन में चारपाई पर बैठ गई और अपना सर पकड़ी हुई थी। इस पर बानो जल्दी से अंदर गई और तेल लाकर मेरे सर की मालिश करने लगी। कहने लगी, भाभी, आप सारा दिन इस तरह काम करते करते थक जाती होंगी। वाकई सच है कि आपने अपनी सारी जवानी इसी तरह घर घर काम करते गुजार दी और भाई, उसे तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं। वो नशे और जुआ खेल खेल कर सब बर्बाद करता गया, लेकिन आपने हिम्मत न हारी और खुद को संभाल लिया और मैं बदनसीब शौहर के मरने के बाद किसी काबिल ही न रही और साथ ही अपना बोझ भी आपके सर डाल दिया। मैंने बानो का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। बानो, तुम जानती हो, तुम मेरी नन नहीं मेरी बहन की तरह हो और बहनें एक दूसरे के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि हर मुसीबत खुशी गम में एक दूसरे का साथ देती हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारती। ये सुनकर बानो कहने लगी, भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि आप कहीं बात करें, मैं भी दिन भर घर घर कामकाज कर लिया करूंगी और इस तरह हम दोनों को घर का गुजर बसर चलाने में आसानी होगी। मैंने कहा, नहीं बानो, इस वक्त डॉक्टर ने तुम्हें सख्त आराम बताया है। तुम्हारी सेहत अभी इस काबिल नहीं कि तुम घर घर जाकर काम कर सको और पहले ही तुम मेरे पीछे घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभालती हो। क्या ये कम है? हम दोनों बातें करते करते ही सो गए थे। अगले रोज जब मैं काम के लिए मालिक के घर आई तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मालकिन के कमरे से मैंने सुना और देखा वो किसी 2-4 उधेड़ उम्र मर्दों को काफी सारे नोट दे रही थी और कह रही थी कि रात रोजाना इन तीनों से बराबर वैसा ही करवाना जैसा तुम लोग चाहो। कोई तर्स खाने की जरूरत नहीं, बस हमें इसका नतीजा बर वक्त चाहिए। मैं खुद को संभालते हुए बड़ी ही मुश्किल से किचन तक आई, लेकिन मैं तो सर पकड़े वहीं बैठ गई कि मालकिन उन आदमियों को किस बात के पैसे दे रही थी और रात वो आदमी कहीं मेरी भांजियों के साथ कुछ गलत। मैं सारा दिन कामकाज करती रही और बराबर मेरी नजरें उस कमरे पर गड़ी हुई थी और आज तो मैंने जो कुछ सुना, थोड़ी थोड़ी देर में नायमा और सायरा मायरा कमरे से निकलती और कमर बांधी हुई थी और चल भी नहीं पा रही होती और वॉशरूम तक जाती, फिर वापस कमरे में बंद। मुझे नाश्ता बनाने को कहा गया। मैंने खूब सारा नाश्ता बनाया और एक मुलाजिम से उन तीनों के कमरे में ले जाने को कहा। नायमा ने नाश्ते की ट्रे लेकर ही फौरन झट से दरवाजा बंद कर लिया था। मुझमें तो हिम्मत ही ना थी कि यहाँ जो कुछ हो रहा था वो कुछ तो गलत था, लेकिन मैं इस बारे में बानो से क्या कहती? वो बेचारी तो मेरे आश्रय पर बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी थी। उसे क्या खबर यहाँ उसकी जवान बेटियों पर क्या जुल्म हो रहे थे।
میں یہاں مالک اور مالکن کے رویے کو لے کر بہت ہی پریشان تھی، اور دوسری طرف میں جب بھی گھر واپس آتی تو میری نند بانو چپ چاپ بیٹھی اللہ سے اپنی بیٹیوں کی اچھی زندگی کی دعائیں کر رہی ہوتی، اور ساتھ ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہوتی۔ میں جیسے ہی گھر لوٹی میں چپ چاپ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ادھر بانو جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ میں چھپ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور ان تینوں لڑکیوں کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں بانو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی کیا بات ہے، آج تو آپ مجھ سے ملے بنا ہی اندر چلی آئیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے ڈرتے سہمتے بانو سے نظریں چراتے ہوئے کہا، ہاں بانو، وہ سب میں نے تمہیں بتایا تھا نا، پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے، بس اس لیے تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لوں۔ بانو نے اتنی دیر میں پھر میری طرف ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور میری بیٹیاں وہ کیسی ہیں؟ میرا دل بھابھی پچھلے چند دنوں سے انہیں لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا ہے کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہیں۔ میں اس سے پہلے بانو سے کچھ کہتی میرے شوہر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پھر سے نشہ کر کے گھر آیا تھا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر کمرے سے باہر صحن میں لے آیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بانو نے مجھے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو مسلسل مجھے مار رہا تھا۔ پھر تنگ آ کر بانو کے ہاتھ میں جتنے بھی پیسے تھے اس نے وہ سب اسے دے کر بڑی مشکل سے میری جان چھڑائی۔ وہ پیسے لے کر پھر سے فرار ہو گیا تھا اور میں بانو کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ بانو، میری قسمت مجھے اس آدمی سے کیوں چھٹکارا نہیں دے دیتی؟ یہ آدمی مر کیوں نہیں جاتا؟ یہ صرف نام کا شوہر ہے، میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی بے درد قسمتیں ہیں ہم عورتوں کی۔ بھابھی، بانو کہنے لگی، ایک بد نصیب میں شوہر کے مرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو خود سے دور کر بیٹھی، اور ایک بد نصیب آپ ہیں جس کا شوہر زندہ ہوتے ہوئے بھی مرے ہوئے کے برابر ہے۔ نہ جانے اللہ ہم سے اور کتنی آزمائشیں لینا چاہتا ہے، اور ہم نہ جانے کب اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ ہم یہ سب باتیں کر کے تھک ہار کے کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ رات دیر ہمارا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سے میرا شوہر ہی پی پلا کے آیا ہوگا۔ میں یہ سوچتے ہوئے دروازے تک گئی۔ اتنی دیر میں بانو بھی آ چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے کچھ لوگ میرے شوہر کی میت کے پاس کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بیچارے کی موت ہو گئی ہے، روڈ پر گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ ہم لوگ اسے فوراً ہی ہسپتال لے گئے تھے، لیکن جب تک اس آدمی کی سانسیں رک چکی تھیں، یہ سن کر ہی میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے بانو نے سنبھالا اور خوب تسلی دی کہ بھابھی بس جو اللہ کو منظور۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بانو کہیں یہ سب میرے ان برے لفظوں سے تو نہیں؟ میں رات غصے میں اپنے شوہر کو کیسے کیسے الفاظ کہہ رہی تھی۔ اس پر بانو نے جواب دیا، بھابھی ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، یہ ہم سب جانتے تھے۔ بھائی نے نشہ کر کر کے خود کو اندر سے ختم کر لیا تھا، اور اب یہ سب ان کی ہی غلطی کی سزا ہے جو انہیں مل گئی۔ شوہر کی موت کے بعد میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، اور عدت پوری ہونے تک میں نے مالکن سے چھٹیاں لے رکھی تھیں، لیکن اس دوران مجھے ہر پل ہر لمحہ صرف اپنی بھانجیوں کی فکر ستا رہی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکیاں کس حال میں ہوں گی، اور نہ جانے ان لوگوں پر اتنے وقت میں مالک اور مالکن نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہوں گے۔ میں جلد از جلد اس گھر میں واپس جانے کے لیے تیار تھی، بس عدت ختم ہونے کی دیر تھی، اور ساتھ ہی اب تو گھر کے اخراجات کے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ مجھے واپس نوکری پر جانا ہی تھا۔ میں نے بانو سے کہہ کر واپس اس گھر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اس گھر میں مسلسل کام کے لیے جا رہی تھی، لیکن وہ کمرہ بالکل بند تھا اور وہ لڑکیاں نہ جانے کہاں تھیں۔ پھر ایک روز میں نے مالک کے کمرے سے کان لگائے تو وہ بہت ہی غصہ کر رہے تھے اور ان ادھیڑ عمر آدمیوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے کہ تم لوگوں نے اب تک وہ کام پورا نہیں کیا اور کیوں ان لڑکیوں پر ترس کھایا، جبکہ کہا بھی تھا کہ جلد ہی مجھے نتیجہ چاہیے۔ اس کے بعد میں کچن میں چھپ گئی جب وہ ادھیڑ عمر آدمی اس کمرے میں گئے اور ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ کر مالک کے سامنے لے جانے لگے۔ میرے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ نائمہ، سائرہ اور مائرہ اپنی اپنی کمر کو کس کے باندھے ہوئے تھیں اور لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھیں، اور ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی بہت ہی زیادہ زور زبردستی کی گئی ہو۔ وہ بہت ہی نڈھال نظر آ رہی تھیں، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور کمزور جسم۔ میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، اور ان سب کا میں بانو کو کیا جواب دوں گی۔ میں تو بہت ہی ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بات زیادہ آگے بڑھ جاتی مجھے ان لڑکیوں کو یہاں سے آزاد کرانا ہی تھا۔ میں نے اس گھر کی ایک اور ملازمہ سے بہانے سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں مالک کی لڑکیاں سارا دن ایک کمرے میں ہی بند رہتی ہیں، وہ نہ جانے اندر ایسا کیا کرتی ہیں، اور جب کبھی کمرے سے باہر نظر آ بھی جاتی ہیں
تو وہ انتہائی بدترین حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے؟ وہ ملازمہ میری بات سن کر فوراً ہی سٹ پٹا گئی، کیونکہ یہ وہ ملازمہ تھی جو کھانا پانی ان لڑکیوں کے لیے اندر کمرے میں ہی لے جایا کرتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سچ اگلوانے کے لیے اسی ملازمہ سے یہ سب پوچھا تھا، لیکن وہ ملازمہ میری باتیں سن کر بہت گھبراتے ہوئے اپنے پسینے صاف کرنے لگی اور حیرت زدہ ہو کر مجھے کہنے لگی، سنو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ میں نے جب بھی ان لڑکیوں کے لیے کھانا پانی اندر لے کر گئی، جب میں نے ان لڑکیوں کو، اس سے پہلے وہ مجھے کچھ بتا پاتی، مالکن کی بھاری بھرکم آواز نے ہی ہم دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے ہم پر برس پڑی تھی اور کہہ رہی تھی، میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے تم دونوں کا کام کاج میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے، اور تم دونوں کو اس گھر کے معاملات میں کانا پھوسی کرنے کی زیادہ ہی دلچسپی ہو رہی ہے۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار سمجھایا، لیکن لگتا ہے تمہیں میری باتوں سے ذرا بھی خوف نہیں آتا۔ اگر میں نے تم دونوں کی شکایت مالک کو لگا دی تو تم دونوں ہی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور ساتھ ہی مالک تم دونوں کا وہ حشر کریں گے کہ تم دونوں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ یہ سنتے ہی میں نے اور اس ملازمہ نے مالکن سے معافی مانگی اور دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی بانو کی اور اس کی بیٹیوں کی۔ پھر ایک روز میں نے مالک کے گھر میں ایک آدمی آتا ہوا دیکھا جو بہت ہی زیادہ امیر ترین لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ مالک نے اسے اکیلے کمرے میں ملنے بلایا تھا۔ جب میں چائے لے کر ان کے کمرے میں جانے لگی تو باہر سے کھڑے ہو کر میں نے چھپ کر ان کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ آدمی مالک کو نوٹوں سے بھرا بیگ دے رہا تھا اور ساتھ ہی مالک کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ان تینوں لڑکیوں کا انعام ہے جنہوں نے ہر رات ان آدمیوں کے ساتھ مل کر وہ کر دکھایا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ نہ جانے یہ لوگ کون سا کام میری بھانجیوں سے کروا رہے ہیں جو ان کی یہ حالت ہو رہی ہے، اور کہیں ان کی عزت و پامال۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے ذہن پہ یہ کیا اول فول آ رہا تھا؟ میں کچن میں کھڑی اس وقت کو یاد کرنے لگی تھی جب مالک اور مالکن کو پتہ چلا تھا کہ میرے نندوئی کا انتقال ہو گیا تھا، اور نند کی حالت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ تب ان لوگوں نے روتے ہوئے کہا تھا، دنیا کی ہر دولت ہمارے پاس ہے لیکن صرف اولاد کی دولت سے ہم مایوس ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان تینوں بچیوں کو گود لے کر انہیں زندگی کی ہر وہ خوشیاں دیں جو ان کے ماں باپ بدقسمتی سے نہ دے سکے تھے؟ میں نے اور بانو نے بھی غربت کے مارے ان کی اچھی پرورش کے لیے یہ سب کرنے کا مان گئے تھے، لیکن آج یہ سب جو کچھ کافی عرصے سے اس گھر میں ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آخر ان لڑکیوں کو مالک اور مالکن کے اس گھر میں لانے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ یہ جاننا اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے ساتھ مالک اور مالکن کہیں باہر جا رہے تھے۔ تب میں نے موقع دیکھ کر فوراً ہی اس کمرے میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی مالک اور مالکن گھر سے باہر چلے گئے، میں نے تمام ملازموں کو کچھ دیر کے لیے گھر سے دور کسی نہ کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا، اور میں نے فوراً اس کمرے کی طرف روانگی پکڑی۔ مجھے لگتا تھا آج تو میں ہر حال میں سچ جان ہی جاؤں گی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، اور وہ لڑکیاں سارا دن اس کمرے میں ایسا کیا کرتی ہیں۔ میں جیسے ہی اندر گئی اس وقت میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ مائرہ تو بالکل ہی بے ہوش پڑی تھی اور نائمہ اور سائرہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ایسا۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے بنا کسی کی کوئی فکر کیے بغیر ہی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ وہاں اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کا علاج تو شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت ہی زیادہ ناساز بتائی تھی۔ مجھے اب بھی اندر ہی اندر فکر کھائے جا رہی تھی کہ نائمہ اور سائرہ کہاں گئی ہوں گی، اور مالک اور مالکن بھی تو اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ ادھر مائرہ کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو بانو کو بھی خبر دینی ہی تھی کہ اس کی بیٹی اس حالت میں ہے۔ میں گھبراتی ہوئی بانو کے پاس گھر آئی۔ اس نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو فوراً ہی اس کے منہ سے نکل گیا کہ میری بیٹیاں کیسی ہیں، کہاں ہیں؟ یہ سن کر میں تو حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے؟ پل بھر کے لیے مجھے لگا ممتا ہے اپنی اولاد کی مصیبت کو پہچان ہی لیتی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہا کیا ہوا ہے میری بیٹیوں کو، میں اسے بنا کچھ کہے اسی حالت میں ہی وہاں سے لے گئی اور ہسپتال لے آئی تھی۔ اور مائرہ کی حالت دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میری ہی غلطی کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ میری بیٹیوں نے بہت ہی زیادہ ظلم سہے ہیں، اور آج میری مائرہ، لیکن نائمہ اور سائرہ کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے بے اختیار پوچھنے لگی، بھابھی کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ وہ کہاں ہیں؟ جب میں نے انہیں وہ خط دکھایا جو مائرہ کے ساتھ ہی نائمہ اور سائرہ اس کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی، مجھے تو شدید افسوس تھا کہ میں ہار گئی۔ میں اپنی بھانجیوں کی جانوں کی حفاظت نہ کر سکی، لیکن بانو کا ان سب باتوں کے لیے خود کو قصور دینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا وہ جانتی تھی کہ اس کی بچیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ میں نے بانو سے پوچھا، بانو کیا تم جانتی ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تمہاری بچیوں کو کیا ہوا ہے؟
وہ مالک اور مالکن کے گھر میں اتنے عرصے کیا کر رہی تھی؟ میری باتیں سن کر بانو مجھ سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی کہ بھابھی ساری غلطی میری ہی ہے، میری ہی وجہ سے آج میری بچیوں کو یہ سزا ملی ہے۔ میں اور میرا شوہر آپ کے مالکن اور مالک کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ بانو کا شوہر بھی مالک کے پاس ہی کام کرتا تھا اور اسی کے ذریعے ہی میں اس گھر میں کام کے لیے لگی تھی، لیکن بانو سے میری اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ بانو روتے روتے کہنے لگی، میرے شوہر کے اوپر پہلے ہی مالک کا کافی قرضہ تھا، کیونکہ میری بیماری کے علاج کے لیے بھی انہوں نے مالک سے کافی دولت لے رکھی تھی، کیونکہ جب قرضہ لوٹانے کا وقت آیا تو میرے شوہر کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مالکن اور مالک نے میرے شوہر سے شرط رکھی تھی، تمہاری جو بھی اولاد ہوگی اسے ہماری غلامی کے لیے ہمارے پاس چھوڑنا ہوگا، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے جب تک ان کا قرضہ نہیں اتر جاتا انہیں تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ بانو کہنے لگی، میرے شوہر مزدوری کرتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بہت ہی ہنر تھا۔ وہ محنت مزدوری کے ساتھ بنگلے، محل اور اچھی خوبصورت عالیشان عمارت بھی تیار کرتے تھے، اور اس بات کا فائدہ اٹھایا مالک نے۔ وہ ٹھیکے کا کام لیتے ہیں، بنگلے، عمارتیں یہ سب بنواتے ہیں، اور ان کی کارکردگی دیکھ کر لوگ انہی کو اپنا کام دیتے تھے، لیکن محنت ساری میرے شوہر کی ہوتی تھی۔ لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ دونوں مالک اور مالکن نے بہت لوگوں سے ٹھیکے پکڑے ہوئے تھے، انہیں بہت پیسے ملنے تھے عمارتوں کی خوبصورت بناوٹ کے لیے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا شوہر مر چکا ہے اور اس نے اپنا قرضہ نہیں اتارا، تب وہ لوگ تمہارے پاس بے اولادی کا بہانہ لے آئے تھے، اور مجھے مجبوراً اپنی بچیوں کو انہیں دینا پڑا، کیونکہ انہوں نے جب وہ شرط رکھی تھی تو اس کے قانونی پیپر بنا رکھے تھے جس پر میرے شوہر کے دستخط موجود تھے۔ میں نے تمہیں اس بات کی کبھی خبر نہیں ہونے دی اور اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے روز میرا دل اپنی بچیوں کو لے کر پریشان ہوتا تھا، اور میں تمہارے سہارے ان کی خیریت معلوم کر لیتی تھی، اس سے میرے دل کو چین مل جاتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میری بچیوں کے ساتھ وہ لوگ ایسا کون سا ظلم کرتے ہیں، جیسا بھابھی آپ بتا رہی ہو کہ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور جب بھی باہر نظر آتی تو کمر باندھے لنگڑاتے ہوئے چلتی تھی۔ اتنی دیر میں مائرہ کو ہوش آ چکا تھا، وہ نیم بے ہوشی میں تھی اور مامی مامی کہہ کر مجھے پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے فوراً ہی اطلاع دی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی میں اور بانو اس سے ملنے چلے گئے تھے۔ تب اس نے بتایا کہ مالک ہم تینوں کو اس کمرے کے پچھلے راستے سے صبح ہوتے ہی باہر لے جاتا تھا اور محنت مزدوری کے ہر وہ کام کرواتا جو ایک مزدور کرتا تھا، کہتا اپنے باپ کا قرضہ تم ہی نے اتارنا ہے، وہ مر گیا، اب اس کی جگہ تم لوگ یہ سارے کام کرو۔ ہم تینوں بہنیں اپنی کمر پر اینٹیں اٹھا اٹھا کر بلندی پر لے جاتے، دیواریں چنتے اور ساتھ ساتھ ان تمام مزدوروں کے ساتھ ہر وہ کام کرتے اور بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رات تھکے ہارے جب ہم واپس آتے تو ہماری کمروں پر شدید درد ہوتا تھا۔ ہم لوگ درد کا مرہم لگائے کمر باندھے رکھتے تھے تاکہ اگلے روز پھر سے کام پر لگ جائیں گے تو تھوڑا درد میں آرام آ جائے گا۔ اور اسی طرح جب میری حالت زیادہ بگڑ گئی تو میں بے ہوش ہو گئی تو مالک نائمہ اور سائرہ کو اپنے ہمراہ باقی عمارتوں کی تعمیراتی کاموں کے لیے لے گئے، کیونکہ انہیں اس کی بڑی اور بھاری رقم پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس کے بعد بانو اور میں نے پولیس کو ساری اطلاع دی، اور پولیس نے فوراً ہی مائرہ کا بیان لیا، اور ہم نے وہ نائمہ اور سائرہ کا لکھا ہوا خط بھی پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس جلد از جلد مالک اور مالکن کی گرفتاری کے لیے نکلی اور انہیں گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، اور نائمہ اور سائرہ کو بھی آزاد کروا لیا تھا۔ ہماری تینوں بیٹیاں ہمیں واپس مل چکی تھیں، اور بانو بھی اپنی بیٹیوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔